سکیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صدر عزیز وقار معزز علماء کرام ثناخان مصطفیٰ برادران اسلام شمع رسالت کے پروانوں جمال مصطفیٰ کے دیوانوں آج میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اپنے کرم اپنی خاص مہربانیوں سے ہمیں اس مقدس محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوں، ایک محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ موسلا دھار بارش کی طرح اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح اس محفل پر برس رہی تھی۔ تو جتنا بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں، جتنا بھی وقت آپ کا یہاں گزرا ہے یا تھوڑی دیر اور گزرے گا، میری اور آپ کی زندگی کا حقیقی سرمایہ یہی ہے۔ زندگی تو گزر جاتی ہے، سب کی گزر جاتی ہے، کسی کی بازار میں، کسی کی کاروبار میں، کسی کی سفر میں، کسی کے حضر میں۔ زندگی کے لمحات سبھی کے پورے ہو جاتے ہیں، مگر زندگی کا وہ حصہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرے گا، میری اور آپ کی زندگی کا حقیقی سرمایہ یہی ہے۔ کملی والے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذمہ غفیر ہے۔ ان میں ایک ایسے شخص بھی تھے جن کے بال سفید، عمر 70 سال کے قریب۔ رحمت تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے اللہ کے بندے بتا تیری عمر کتنی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر 2.5 سال ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حیران ہوتے ہیں، عمر 70 سال کے قریب، بال سفید ہو چکے ہیں، اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں میری عمر 2.5 سال۔ آپ نے فرمایا 2.5 سال کیسے؟ عرض کیا آقا ویسے تو اس دنیا میں 70 سال ہو گئے ہیں، مگر جب سے ایمان قبول کیا، ایمان کے بعد جو وقت آپ کے قدموں میں گزرا وہ صرف 2.5 سال۔ آقا میں نے اس خیال سے، اس نیت سے عرض کیا ہے کہ میری عمر 2.5 سال ہے، میری 70 سالہ زندگی بیکار۔ اگر کوئی زندگی کا حصہ ہے تو وہ ایمان کے بعد جو آپ کے قدموں میں گزرا ہے وہ تو صرف 2.5 سال۔ تو میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے وہ لمحات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزریں گے، میری اور آپ کی زندگی کا حقیقی سرمایہ یہی ہے۔ حضرات محترم، ابھی صاحبزادہ محمد شکیل صاحب نقیب محفل، میں نے آج تک کسی کی ممبر پر بیٹھا ہوں کبھی کسی کی خوشامد نہیں کی۔ میں دل سے یہ کہہ رہا ہوں، جب یہ فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے، واللہ دل کر رہا تھا کہ سنتے رہیں، اور ہمارے جیسے بندوں کی تقریر کی ضرورتیں نہیں ہیں۔ میں نے بیٹھک میں بھی شکیل بھائی کو کہا تھا کہ میں نے نیٹ پہ ان کو سنا، جی کوئی آئے یا نہ آئے، یہ ایک بندہ ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، یہ مہینہ ہی بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، یہ رجب شریف کا مہینہ ہے۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ فرمایا رجب کی شان باقی تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام کتابوں میں قرآن مجید کی فتح۔ فرمایا رجب جنت کے اندر ایک نہر ہے، غنیت الطالبین کے اندر یہ روایت موجود ہے، جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ جس شخص نے رجب کا ایک بھی نفلی روزہ رکھا، اللہ کریم اس نہر سے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، فرمایا اس جنت کا، فرمایا جنت کے اندر ایک خاص محل ہے جس کا نام رجب ہے۔ جس نے ایک بھی روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کریم اسے وہ محل عطا فرمائے گا۔ وقت کم ہے، جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کرنے کی شہادت حاصل کی، اس کا ترجمہ اور مختصر سی اس کی تشریح کرنے کے بعد اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلاً
رات کے تھوڑے سمے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس آیہ کریمہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر ہے. پھر اس سے آگے جو ہے سورہ نجم کے اندر ذکر ہے. فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے، لیلن رات کے تھوڑے حصے میں. اور پھر رات بھی 87 کی منتخب فرمائی جس میں چاند نظر نہیں آتا. بتانا یہ مقصود تھا کہ میرا محبوب نہ چاند کی چاندنی کا محتاج ہے، نہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے، بلکہ جتنے دنیا کے اندر اجالے روشنیاں ہیں میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہے. اس لیے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات. کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ یہ رات کے تھوڑے حصے میں یہ سفر کیسے طے ہو گیا. جی اس کا مختصر جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ کریم کروڑ کروڑ رحمت عطا فرمائے. انہوں نے اتنی پیاری مثال دے کر ہمیں سمجھایا. وہ فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے بندوں قرآن پڑھ کے دیکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کوئی شخص تم میں سے ایسا ہے جو تخت بلقیس اٹھا کے میرے سامنے پیش کر دے. 2 مہینے کا سفر ہے آنے جانے کا. ایک جن بولا جی میں یہ خدمت کرتا ہوں. فرمایا کتنی دیر؟ اس نے کہا تقریباً 4 گھنٹے جو اس نے وقت بتایا. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے. تو آپ کا امت کا ایک ولی آصف بن برقیہ اس نے کہا حضور یہ خدمت میں کر دیتا ہوں، حکم دیں. کتنی دیر میں تخت لاؤ گے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے. اللہ اکبر. آپ نے آنکھ جھپکی، تخت بلقیس سامنے تھا. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی، آپ کا ایک امت کا ایک ولی، اس میں اتنی طاقت ہے کہ تخت بلقیس اٹھا کے آنکھ جھپکنے سے پہلے سامنے رکھ سکتا ہے. تو کیا یہ تو امتی کی یہ شان ہے؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مثال دے کر انہوں نے سمجھایا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلاً رات کے تھوڑے حصے میں. ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں اللہ کی عبادت کرتے. جب آپ نے آرام کرنا ہوتا آپ میرے گھر میں تشریف لاتے. آپ جب آرام کر رہے ہوتے ام ہانی تلوار لے کر پہرا دیتی کہ کوئی دشمن آ کر کوئی مشرک آ کر میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کریم نے معجزہ معراج سے نوازا، فرمایا ہانی اللہ کریم نے آج رات مجھے معجزہ معراج سے نوازا. میں زمین سے عرش تک گیا ہوں، اللہ سے ملاقات کی ہے. آپ نے سارا واقعہ بیان فرمایا. ام ہانی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ فرما رہے ہیں، لیکن میں ساری رات پہرا دیتی رہی، میں جاگتی رہی، ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی. فرمایا اے ہانی
کھڑی کھڑی شاید تمہیں اونگ آئی ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو مجھے یاد ہے کہ مجھے اونگ آئی ہے۔ فرمایا اے ہانی، اسی اونگ کے اندر اللہ کریم نے مجھے تمام کمالات سے نواز دیا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج سے نوازا۔ المختصر، جتنے بھی پہلے انبیاء کو اللہ کریم نے کمالات عطا فرمائے، وہ سب کے سب کمالات، وہ سب کے سب معجزات اللہ کریم نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، آنچے خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ صداقت کا حسن عطا کیا، عدالت کا حسن عطا کیا، قناعت کا حسن عطا کیا، بصیرت کا حسن عطا کیا، سخاوت کا حسن عطا کیا، شفیع المذنبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ پھر ظاہری شکل و صورت کی خوبصورتی کے لحاظ سے بھی آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا جمیل، آپ جیسا شکیل آج تک میری آنکھ نے بلکہ کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام نقش سے پاک پیدا کیا، ایسا پاک پیدا کیا جیسا آپ اپنے بارے میں خود چاہتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں بارگاہ رسالت میں جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تو نے پوری کائنات کو دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا ہے۔ فرمایا جبرائیل تو نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، یہ تو بتا پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت کس کو پایا؟ جبرائیل امین عرض کرتے آفا کہا کر دیدم میرے بتا ور دیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، پوری کائنات میں جو سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے افضل ہیں وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ تو جتنے بھی کمالات، جتنے بھی معجزات اللہ کریم نے پہلے انبیاء کو عطا فرمائے، وہ سب کے سب کمالات، وہ سب کے سب معجزات اللہ کریم نے اپنے محبوب کی ذات میں جمع فرما دیے۔ ایک مرتبہ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جالسات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مل بیٹھ کر انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، آدم صفی اللہ ہے، کسی نے کہا نوح نجی اللہ ہے، المختصر کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، کسی نے کہا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، کسی نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مل بیٹھ کر انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔
فرمایا میرے صحابہ میں نے تمہاری باتوں کو سن لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آدم کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن الا وانا حبیب اللہ، لیکن ان میں حبیب اللہ کوئی نہیں، مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ آج میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، مدد کر لیں۔ سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سب رسول خدا بن کے آئے، تسی بھی مل کے کہہ دیو وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ جڑا بندہ سو گیا وہ نہ بولے، جنہوں جاگ لگ گئی ہاتھ چک کے کہے پھر خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، نہیں بولے وہ حبیب خدا بن، جنوں ویکھیا رب یاد آندا، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ اللہ کرے اس چہرے دی زیارت ہوئے جڑا ایک باری مل کے کہے سب حبیبے حبیب خدا بن کے آئے۔ کیا بات وہ حبیب خدا بن، جس کی خاطر بنائی گئی کائنات، وہ حبیب خدا بن۔ حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، بہت اچھے کپایا کسی نے نہ پایا، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا۔ آخری بات اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم فرمایا، سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کو تابع کیا، مولا مجھے کیا عطا کیا؟ فرمایا میرے محبوب میں نے تمہیں وہ عطا کیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو اکٹھا کر دیا۔ الحمد سے گلا تو میرا ٹھیک نہیں آج، الحمد سے لے کر والناس تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، جگہ جگہ آپ کو اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اکٹھا ملے گا۔ برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع اللہ والرسول اذان من اللہ والرسول برات من اللہ والرسول ومن یعص اللہ والرسول۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھتے جائیں، اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جمع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات میں آپ کو، کیونکہ عمرے کا ٹکٹ ہے، وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کریم یہ شہادت عطا فرمائے گا، لیکن میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ کوئی آدمی
حج اور عمرے کی ثواب سے معروم نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کریم کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے. فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ. فرمایا کوئی شخص یہ چاہتا ہے عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو فرمایا فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، پھر بیٹھ جائے اور اشراق کے 2 نفل پڑھنے کے بعد وہ یوں سمجھے کہ اس نے ایک حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر لی، ثواب حاصل کر لیا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیسے ہو سکتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تامتن تامتن تامہ، یعنی پورا پورا پورا. جی تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ رعایت عطا کی ہے. کیا بات. تو میرا آج گلا ٹھیک نہیں ہے، اللہ معذرت چاہتا ہوں شکیل بھائی کو اور اس کی پوری بدم کو. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنیا کی نعمتوں سے نوازے، اور جس طرح انہوں نے اللہ کے گھر میں یہ محفل کو سجایا ہے، یا اللہ اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی مہربانیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کے گھروں کو آباد فرما. اور جو دور دراز سے یہ ساتھی تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے. ہمیں حضرین گرامی ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ حضرت، یہ موبائل اور یہ رومال آپ کا دیکھیے کتنی کرم کی بات ہے. زندگی کا پتہ کچھ نہیں، لیکن رب سبب خود پیدا کر دیتا ہے. ابھی 2 عمرے کے ٹکٹ ہیں اس سال جو ابھی آپ کو دینے ہیں. اچھا تسی تھکے تے نہیں تے مینوں کدا پتہ چلے تھکے ہو یا جاگ دے پے نہیں. تھوڑا جہا سگنل دیو یا اللہ. جڑا گوڈیا تو ہاتھ چک کے بولے نا سبحان اللہ، اون دے گوڈیا چ کدی درد نہ ہوے، تے جڑا مسکرا کے کہے سبحان اللہ اون دا چہرہ گلابا طرح کھلیا رہے. آ گل ہوئی نا. تے جے تسی سو گے پھر میں صحیح والوں تے کرن کی آیا. میرا کام یہی ہے، تسی ذرا جاگو. مینوں بھائی عقیل صاحب